وسلم کی آواز بھیگی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود تو نظر جھکا کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. نبی نے کہا کہ رکو, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا فَإِنَّهُ تَذْرِفَانِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. عبداللہ بن مسعود نے جب نگاہیں اٹھائی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ سنتے تھے اور روتے تھے. خود نبی قرآن پڑھوا کر کے سنتے اور روتے تھے. یہ قرآن حکیم سے ربط تھا. اللہ جی یہ چاہتا ہے کہ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. آج تو گھروں سے قرآن نکل گیا ہے, اس کی جگہ ٹی وی اور دنیا بھر کی چیزیں آ گئی. قرآن سے کتنا گہرا ربط تھا خود نبی کا اور عام مسلمانوں کا. چلیے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی موسیٰ لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کہا. فضائل القرآن کا چیپٹر ہے, یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, ایک پس منظر ہے اس کا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے. اس گلی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مکان تھا. کھڑکی کھلی تھی, رات تاریخ ہے, گلی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, بہت حسین قرآن پڑھتے تھے. اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کھڑکی میں سے قرآن کی آواز نکل کر کے گلی میں پھیل رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے گزر رہے ہیں. قرآن کی آواز سن کر کے آپ اس تاریخ گلی کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تو چپ چاپ کھڑے ہیں. جب تک ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتے رہے, ہمارا نبی گلی میں اندھیرے جگہ پہ اندھیری گلی کے اندر چپ چاپ کھڑا قرآن سنتا رہا. بتائیے یہ اس کا حال ہے جس کے اوپر قرآن اتر رہا تھا کہ اندھیری گلی کے اندر کھڑا ہو کر کے اپنے ایک امتی کی زبان سے قرآن پڑھتا ہوا سن رہا ہے. اور جب تک امتی اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن سنتا رہا, نبی گلی میں کھڑا ہو کر کے قرآن حکیم کی آواز سنتا رہا. یہ تھا قرآن حکیم سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط تو صحابہ کرام کا ربط. صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی اور نبی سن لیتا تو کھڑا ہو جاتا, اور جب تک امتی پڑھتا رہتا نبی قرآن کو سنتا رہتا. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, گلی میں آپ کھڑے ہیں, ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا تب آپ گھر آئے. صبح جیسے ہی ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے دیکھا آپ مسکرائے. حضرت ابو موسیٰ قریب ہے تو آپ نے کہا ارے بھائی تم رات کو قرآن پڑھ رہے تھے. ارے میں وہاں کھڑا ہوا تھا. لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحة, گزشتہ رات کو میں گلی میں کھڑا قرآن حکیم سننا تھا, تم پڑھ رہے تھے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, ایسا لگتا ہے جیسے تم کو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی گئی ہو. یعنی تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو, تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن پڑھنے کی تحسین فرمائی, سراہا کہ تم بہت ایڈمائر کیا ان کو کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. تم یہ قرآن حکیم سے نسبت تھی کچھ صحابہ کرام کو. سارے صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر آپ کو عزت چاہیے, سب سے بہتر بیسٹ بننا ہے, افضل بننا ہے, سر بلند ہو کر کے رہنا ہے, ہلاکت سے بچنا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے, ضلالت سے بچنا ہے, تو صرف ایک کام کیجئے, قرآن حکیم سے اپنا ربط استوار کر لیجئے. آپ کی دنیا بن گئی, آپ کی دنیا بن گئی. اب آپ مر گئے, مرنے کے بعد اب آپ برزخ میں جا رہے ہیں, قبر میں جا رہے ہیں. جانتے ہیں یہاں جو کامیاب ہو گیا کہاں, قبر میں, وہ سمجھو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوتا جائے گا. یہاں جو فیل ہو گیا اگلے مراحل میں فیل ہونے کے پورے چانسز ہیں, فیل ہو جائے گا. اب یہاں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یہ دوسرا جو عالم ہے, کیا کرنا ہے. چلیے ایک حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله
كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر قال مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير قال زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدرك فيقول قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد کی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد اپنی حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں جہاں سنت کا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے کتاب السنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حضرت براء بن عازب ہے. میں نے پوری حدیث پڑھ دی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا. اب اس کے جنازے میں ہم لوگ گئے, قبرستان پہنچ گئے, لیکن ابھی قبر خود ہی نہیں تھی, پوری ہوئی نہیں تھی. فانتہینا الی القبر, ہم قبر کے پاس پہنچے. ولما یلحد, ابھی قبر جو کھودی نہیں گئی تھی, لحد نہیں بنائی گئی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے, ابھی قبر تیار نہیں ہوئی؟ بولے نہیں اللہ کے رسول تھوڑا سا کام باقی ہے, ابھی قبر مکمل ہو جاتی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. رسول کو بیٹھتے دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی وجلسنا حولہ, نبی بیٹھے تو آپ کے ارد گرد تمام صحابہ بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کأنما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں. بتائیے آج آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے, قبرستان جاتا ہے, اتنا دل سخت ہو گیا اس کا کہ وہاں بھی موبائل کو سوئچ آف نہیں کرتا, وہاں بھی موبائل بجتا رہتا ہے اور ریسیو کرتا رہتا ہے اور دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے. بتائیے ایسے بدنصیب اور بدبخت انسان کا کیا ہونے والا ہے؟ یہاں نبی کا حال یہ ہے, یہاں صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے خطاب دیا, ان کا حال یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو اس قدر سنجیدگی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے, سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سناٹا طاری ہے, پن ڈراپ سائلنس ہے, اور جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو. اور سنجیدگی کا, پریشانی کا, اضطراب کا, قلق کا یہ عالم ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, بار بار آپ تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں. وہ فی یدی عود ینکت به فی الارض, آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں. اس کا مطلب نبی انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے, وہ صرف دنیا ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی آنکھیں آخرت کے مرحلے کو بھی دیکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھانے کی وجہ سے فوراً آپ نے سر اٹھایا, فرفع راسہ, اپنے سر کو آپ نے اٹھایا, فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر. دیکھو عذاب قبر سے تم لوگ اللہ کی پناہ چاہو. مرتين, راوی کہتے ہیں 2 بار آپ نے کہا, اور 3 یا 3 بار آپ نے کہا. اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے کہ جب آدمی کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں, وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ, ان کے جوتوں کی آواز کو سنا دیا جاتا ہے, سنتا نہیں سنا دیا جاتا ہے. ایسا پڑھیے اس کو, معروف پڑھنے کے بجائے مجہول پڑھیے. وَإِنَّهُ, یہ امام منیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے, وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ, خفقہ نعالی نہیں, وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ خَفْقُ نِعَالِهِمْ, ان کے جوتوں کی آواز اسے سنا دی جاتی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ زندگی بھر جن کے ساتھ تو نے وفا کی, بیوی, بچے, رشتہ دار, اعزاء اور اقارب, دیکھ کیسے تجھے تنہا چھوڑ کر کے آگے جا رہے ہیں. دیکھ, سن لے, جوتوں کی آواز سن لے, تجھے تنہا چھوڑ کر شہر خاموشہ کے اندر جا رہے ہیں, تجھے تیرے حال کے اوپر چھوڑ کر گئے, تیرے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. کتنا سنجیدہ میٹر ہے یہ, کتنا سیریس ہے یہ. کوئی کسی کا نہیں ہوتا, نہ بیوی جاتی ہے نہ بیٹا جاتا ہے, کوئی جانے والا نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ اس کو منو من مٹی کے نیچے دبا کر چلے جاتے ہیں, اور اللہ اس کو جانے والوں کے جوتوں کی آواز سناتا ہے. دیکھ, یہ تھے سب, یہ تھے جن کے ساتھ تو رہ رہا تھا. کتنی خطرناک اور ڈینجرس حقیقت ہے یہ, اور آدمی کان اور آنکھیں سب بند کیے ہوئے اس تعلق سے. جو سب سے زیادہ سنجیدہ حقیقت ہے, اس کے تعلق سے انتہائی آدمی غافل ہے, تکاسل اور تغافل کا شکار ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ, اب معاملہ ہے 2 فرشتے آتے ہیں, فَيُجْلِسَانِهِ, اور دونوں فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں بیٹھ, اٹھ کر بیٹھ, فَيُجْلِسَانِهِ, اٹھاتے ہیں بیٹھ جا, بیٹھ, جب تک ہمارے 3 سوالوں کا جواب نہ دے لے تجھے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. پہلا سوال,
مر ربک، تیرا رب کون؟ مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین الاسلام۔ اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارے درمیان یہ آدمی جس کا نام محمد تھا، بھیجا گیا تھا، یہ کون تھا؟